قرآن ایک رات میں نہیں، ایک دن میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں نہیں، 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23 برس قرآن نازل ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک رات میں نازل ہوا، تاریخ کہہ رہی ہے 23 سال میں نازل ہوا۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ قرآن سچ کہہ رہا ہے یا تاریخ سچ کہہ رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ توجہ نہ دانی گرامی، اور یہ بات تو طے ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ غلط نہیں کہتا۔ قرآن کا ایک ایک حرف صداقت و حقانیت پر مبنی ہے، اس میں کوئی قسم کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، یقین پر مبنی ہے۔ روایتیں اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، حضور میدان میں، آیت نزول میدان میں ہو رہا ہے، حضور گھر میں، آیت نزول گھر میں ہو رہا ہے، حضور منبر پر، آیت کا نزول منبر پر ہو رہا ہے، حضور محراب میں، آیت کا نزول محراب میں ہو رہا ہے، حضور بزم صحابہ میں، آیت کا نزول بزم صحابہ میں ہو رہا ہے، حضور ازواج کے خانے میں، قرآن کا نزول خانے میں ہو رہا ہے، حضور بیٹی کے پاس، آیت کا نزول بیٹی کے پاس ہو رہا ہے، حضور اونٹ پر، آیت کا نزول اونٹ پر ہو رہا ہے، یعنی حضور جہاں جہاں موجود ہیں آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو قرآن کے نظریے سے، قرآن کے اعتبار سے مجھے طے کر کے یہ بتاؤ کہ وہ کتنی بڑی رات کون سی تھی کہ جس میں رسول منبر پر بھی تھے، محراب میں بھی تھے، میدان میں بھی تھے، ازواج کے گھر میں بھی تھے، بیٹی کے گھر میں بھی تھے، اونٹ پر بھی تھے، لحاف میں بھی تھے، بستر پر بھی تھے۔ یا علی یا علی یا علی، کون سی ایسی رات ہے زین گرامی؟ تو ایک رات تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اتنے مقامات پر رہے ہوں، اور قرآن کہہ رہا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس قرآن کو ایک رات میں نازل کیا۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت نہ ہوتے تفسیر قرآن کبھی نظر نہ آتی۔ یا علی یا علی، اٹھائیے مفسرین کی تاریخیں، تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ لوگ حیران تھے، آخر معلوم کیسے ہو کہ یہ قرآن ایک رات میں نازل ہوا، تو کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ ابن عباس نے کہا گھبرانے کی بات کیا، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ یا علی یا علی، ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ آئے مولا کائنات کی خدمت میں، یا علی، اللہ جو قرآن میں یہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو ایک شب میں نازل کیا، آخر یہ ایک رات میں قرآن کہاں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کیسے نازل ہوا؟ تو ابن عباس سے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اے ابن عباس، اللہ نے ایک رات میں قرآن کو لوح محفوظ پہ نازل کیا۔ یا علی یا علی یا علی، قرآن ایک شب قدر میں لوح محفوظ پہ نازل ہوا، پورا قرآن ایک رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، قلب پیغمبر سے قرآن دین پیغمبر پر آیا، دین پیغمبر سے قرآن صحابیوں کے کانوں میں آیا، صحابیوں کے کانوں سے قلب صحابی میں سمایا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو پہلی ایک رات میں قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پر۔ ابن عباس صاحب عقل تھے، سوال کیا مولا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ یا علی یا علی یا علی، مولا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ظاہری لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لوح کا معنی ہے تختی، محفوظ کا معنی ہے جس کی حفاظت کی گئی ہو، جو محفوظ ہو۔ اب یہ کوئی اللہ سے پوچھے کہ کس سے محفوظ،
یا علی یا علی. محفوظ کس سے محفوظ؟ آپ جب لفظ محفوظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری گھڑی محفوظ ہے، میری ٹوپی محفوظ ہے، میری گاڑی محفوظ ہے، میرا گھر محفوظ ہے. لفظ محفوظ کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں چوری کا ڈر ہوتا ہے، جہاں اٹھا لینے کا ڈر ہوتا ہے، جہاں بدل دینے کا ڈر ہوتا ہے، جہاں نکال دینے کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کیا. لوح محفوظ وہ لوح جو محفوظ ہے. کن سے محفوظ؟ بدلنے والوں سے، ہائے 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 ہائے، چرانے والوں سے، نکالنے والوں سے، ڈاکہ ڈالنے والوں سے. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد. لوح محفوظ. سوال کیا مولا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے. لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے. نورانی موتی، نور کے موتیوں کی ایک تختی جس پر قرآن محفوظ ہے. قرآن کیا ہے؟ نور. محفوظ کس میں ہے؟ محفوظ کس میں ہے؟ نور کی تختی میں. قرآن بھی نور، جس میں محفوظ ہے وہ بھی نور. اب پڑھے کون؟ یا علی یا علی یا علی. پڑھے کون؟ اب وہی تو پڑھے گا نا جو نورانی ہوگا. وہی تو پڑھے گا نا جو نورانی ہوگا. کیوں کہ نور کی تاب صرف نور ہی لا سکتا ہے، کوئی غیر نہیں لا سکتا. نور کی تاب صرف نور ہی لا سکتا ہے. نور کی تاب صرف نور ہی لا سکتا ہے. اب کائنات کے سب سے بڑے صحابی کہتے ہیں میں بد میں پیغمبر میں گیا، میں نے دیکھا زانو پیغمبر پر دائیں طرف حسن بیٹھے تھے، بائیں طرف حسین بیٹھے تھے، دونوں کی نگاہیں آسمان کی طرف تھی. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کے نواسے آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے برجستہ کہا میرے نواسے کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. میرے نواسے کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں. کہ آسمان پر کیا لکھا پڑھ رہے ہیں؟ کہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کو. لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. آنے والے صحابی نے تعجب سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے نواسے لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں؟ آپ کے نواسے لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا کیوں نہیں پڑھیں گے، وہ بھی نورانی ہے، یہ بھی نورانی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. تو ادانے سب سے بڑا مسئلہ تو مسئلہ نزول قرآن ہے. سب سے اہم مسئلہ نزول قرآن. قرآن نازل ہوا لوح محفوظ پر. لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر پر. اب میں ایک چھوٹی سی دلیل دے رہا ہوں آپ کی خدمت، مجھ سے سماعت فرمائیے. الحمدللہ کل باغ زہرا کی مجلس کے بعد جو میں نے مجلس پڑھی، مجھے تو وقت کا اندازہ نہیں ہوا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے 2.25 گھنٹے کی مجلس پڑھی. کچھ مومنین نے خواہش کی آپ وہ مجلس آج اس مجلس میں ریپیٹ کیجئے، دہرائیے. تو میں نے ان کو بھی وہی جواب دیا، آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں کہ بھائی میں نے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم. میں نے کیا پڑھا مجھے نہیں معلوم. اور اگر خدا کی قسم کوئی مجھ سے کہے کل آپ نے جو 2.25 گھنٹے لفظ استعمال کیے ہیں وہ لفظ با لفظ آپ یہاں ادا کر دیجئے، مر جاؤں گا مگر مجھ سے ادا نہیں ہو سکتے. کیوں؟
کہ جب ذاکر منبر پر آتا ہے تو اسے خود پتہ نہیں ہوتا اسے کیا پڑھنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو منبر کی عطا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامعین کی عطا ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذاکر کی کاوشیں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نزول کا سلسلہ ہوتا ہے. تو کوئی بات ریپیٹ بعد میں نہیں کی جا سکتی، سیم الفاظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو میں جب ایک ادنا سا آدمی اپنی پڑھی ہوئی مجلس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا تو مجھے یہ بتائیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے قرآن سنایا ان میں کتنے ایسے تھے جنہیں برابر یاد رہا، کن کے حافظے اتنے قوی تھے کہ رسول نے جیسا پڑھا انہوں نے ویسا ہی محفوظ کیا، ان کے حافظوں میں ویسا ہی یاد رہا. اور تعجب تو آپ کو تب ہوگا دانے گرامی جب میں جملہ کہوں گا کہ قرآن جمع حیات رسول میں نہیں ہوا ہے. یا علی یا علی یا علی، قرآن جمع رسول کی حیات میں نہیں ہوا ہے، قرآن جمع ہوا ہے بعد رسول. یا علی یا علی. اب کون بتائے کہ رسول پر آیت کیسی نازل ہوئی تھی، الفاظ کیا تھے، ترتیب کیا تھی؟ کون بتائے گا؟ رسول نے سنایا قرآن. ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے سورہ الحمد بتایا، سورہ الحمد یہ ہے، رسول نے سنا دی. ابھی جبرائیل آئے تھے، سورہ بقرہ کا نزول ہوا، سورہ بقرہ کی آیتیں یہ ہے، رسول نے سنا دی. ابھی جبرائیل آئے تھے، آل عمران سنا کر گئے، آل عمران یہ ہے، رسول نے سنا دی. آیتیں نازل ہوتی رہی، سورہ نازل ہوتے رہے، رسول سناتے رہے. اچھا ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کو پارا پارا نہ اللہ نے کیا، قرآن کو پارا پارا نہ رسول نے کیا. قرآن جو پاروں میں بٹا ہے نا، یہ انسان نے کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے پوری تفسیریں جتنی بھی لکھی گئی ہیں، کئی تاریخ میں نہیں ملے گا، کسی تفسیر میں نہیں ملے گا. پہلا پارا فلاں دن نازل ہوا، دوسرا پارا فلاں دن نازل ہوا، تیسرا پارا فلاں دن نازل ہوا، کہیں نہیں ملے گا. صرف ملے گا یہ فلاں آیت فلاں وقت نازل ہوئی، فلاں سورہ فلاں وقت نازل ہوا. یہ پارا پارا کیا ہے امت نے. تو جس امت نے قرآن کو ایک نہیں رہنے دیا، وہ امت اہل بیت کو ایک کیا رہنے دے گی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. حضرت علی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے دانی گرامی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش کرتا ہوں. کوئی عمل اگر کیا جائے، اگر زندگی میں ایک بار کیا جائے تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت موجود نہیں تھا اور میں دیکھ نہیں پایا. مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، آج 3 محرم ہے اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں. اس مجلس میں اگر میرا کوئی انداز، میرا کوئی طریقہ ایسا ہو جو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور